السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کریں گے جی آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ سے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے جی کہ سابق وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش جو ہے وہ کر دی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کو اس لیے زیادہ مانا جا رہا ہے اہم کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دے چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنا یا ان کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنا یا حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ان کی جان چلی جائے، لیکن وہ نہیں بیٹھیں گے، چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ کیا چیز ہے جو خان صاحب کو اس پوائنٹ کے اوپر لے کر آئی ہے، اس پر آج ہم نے کرنی ہے بات۔ اور بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ بات خان صاحب نے کی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے اور کچھ بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی جو سمری ہے اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ دستخط تو ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال کچھ تحفظات ابھی بھی باقی ہیں۔ بہت سارے ایم پی ایز وہاں پر جو ہے ان خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے کہ اگر ہم نے اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دیں، اس کے بعد بھی الیکشن نہ ہوئے تو کیا ہوگا۔ پھر کچھ اس طرح کے تحفظات بھی سامنے آتے رہے اور خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ جو ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں ان کے اختتام تک ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں رکنا چاہیے۔ تو مختلف قسم کی جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن ان سب کے بیچ میں بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اور اس پر یقیناً جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور بخاری صاحب سے اس پر تجزیہ لیں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں بات ہوگی جی، بڑا اہم موضوع ہے لاہور میں اس وقت اسموک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہی ہے، اور یہاں پر انسانی زندگیاں یقیناً خطرے میں ہیں۔ 433 میرا یہ خیال ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی شہر میں 433 جو ہے وہ اسموک کے پوائنٹس ہوتے یا انڈیکس شو کر رہا ہوتا تو وہاں پر ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہو چکی ہوتی، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ کے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے اہم کچھ سٹیٹمنٹ دیے ہیں۔ اسکولوں کو بھی ہفتے میں 3 دن بند کرنے کی بات جو ہے بھی کی گئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور آلودہ ترین شہروں میں ٹاپ پوزیشن پر ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا کہا جائے، جس چیز کا احتمال تھا وہ ہو گیا بخاری صاحب، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل ہی آپ سے اس بارے میں سوال کیا تھا کہ کوئی یو ٹرن ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو یو ٹرن کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ وعلیکم السلام آپ کا عائشہ، بہت مہربانی آپ کی۔ آپ بھی میرے خیال سے اللہ نے چاہا تو ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اسلام آباد کی فضا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ تھوڑی سی ذرا بہتر ہوئی ہے، اس لیے یہاں سانس لینے میں آسانی ہے۔ اب سارا جو اسموگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے سارے کا سارا ملبہ جو ہے اس وقت لاہور پہ گرا ہوا ہے، بالکل سیاسی طور پر بھی اور ماحولیاتی آلودگی بھی ہے جی۔ وہ آلودگی کہہ لیجیے آپ، اس کو جو مرضی نام دے لیں، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ لاہور آفت کا شکار ہے۔ اینی وے، اس کے اوپر بات کریں گے بعد میں۔ دیکھیے وہ جس کو آپ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں، میرے خیال سے اگر آپ اس کا ذرا انالیٹیکل جائزہ لیں تو وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب جو 4 سال تک ڈینائل موڈ میں رہے اور انہوں نے کہا میں نہ مانوں، میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ سب انہی کے خطابات اور انہی کے الفاظ کا چناؤ ہے، اور آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح کی پیشکش کی ہے اس کے اوپر رد عمل میں زیادہ تاخیر نہیں کی ہے پی ڈی ایم نے، اور مریم اورنگزیب نے تو پہلے کہا کہ تھینکس بٹ نو تھینکس، انتظار کیجئے اکتوبر 2023 کا۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ سرکاسٹک ریاکشن ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ان سے سوال کیا کہ بھائی جان آپ تو کہتے تھے کہ آپ سے بات چیت کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، تو اب ایسا کیا ہو گیا؟ اب یہ ایسا کیا ہو گیا کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے 2-3 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو خان صاحب جو ہے وہ اب تنہا رہ گئے ہیں، وہ جو چھت تھی ان کے اوپر کہہ لیجئے، وہ جو شیلڈ تھی ان کے اوپر کہہ لیجئے، وہ جو ان ساتھ تھا کچھ قوتوں کا ان کے ساتھ، وہ اب نہیں ہے۔ اور وہ نہیں اس لیے نہیں ہے کہ ان قوتوں نے کوئی ڈسون کر دیا ہے پی ٹی آئی کو، بلکہ خود پی ٹی آئی نے ان کو ڈسون کر کے ان کو ایسے کارنر میں لگا دیا جہاں ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی اس وقت آج سامنا کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ ان کا اپنا کمایا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلا اجلاس جب ہوا تھا اسمبلی کا تو اس میں جو شہباز شریف صاحب اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، انہوں نے پیشکش کی تھی ان سے کہ آئیے میثاق جمہوریت کر لیتے ہیں۔ پھر ایک اور اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئیے میثاق معیشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت جس قسم کا سرکسزم جو ہے اس کا مظاہرہ کیا تھا خان صاحب نے، وہ آپ سب کو یاد ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے کہ باتیں اسمبلی کے فلور پر بھی ہوئی تھیں۔
تو اب جو لاچارگی کی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے. دیکھیے ایک تو میں نے کہا کہ وہ قوتیں اب ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور دوسرا جو اتحادی ہیں, خاص طور سے میں تذکرہ کروں گا کاف لیگ کا. جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ اسمبلی توڑنے کے اوپر کسی طرح رضامند نہیں ہے. کبھی بات سن رہے ہیں ہم کہ ان کو 2 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے, یا انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم مانگ لیا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ اچھا میں ذرا اس کے اوپر ریویو کرتا ہوں. نہیں, لیکن بخاری صاحب پی ٹی آئی کے ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرویز الہی صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دی ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہم بہت دیر سے سن رہے ہیں. خود پرویز الہی صاحب کہتے رہے ہیں 1 لمحہ تاخیر نہیں کروں گا, 1 منٹ تاخیر نہیں کروں گا, 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ پھر خان صاحب کو یہ بھی ڈراتے ہیں کہ دیکھیے اگر پنجاب میں حکومت آپ کی نہ رہی تو کیسز آپ کے اوپر بہت ہیں, تو پھر آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ صورتحال کیا ہوگی. تو جب آپ ایسی بات کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ جو نعرے لگا رہے ہیں آپ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مونس الہی صاحب جو آؤٹ رائٹلی خان صاحب کے ساتھ کاف لیگ کو پلیج کیے ہوئے تھے, ان کی بھی 2-3-4 باتیں جو ہے وہ قابل غور ہیں. آپ نے ان کا کل کا ٹی وی پروگرام جو ہے وہ دیکھا ہوگا, جس میں بالکل میں بخاری صاحب اسی طرف آنا چاہ رہی تھی. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا مونس الہی صاحب کا یہ انٹرویو جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جا سکتی؟ بالکل آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے, ٹھیک کہا آپ نے. وہ نہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, نہ ہے, نہ کبھی ہوں گے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. کل ان کا جو انٹرویو تھا اس میں 2 باتیں قابل غور تھی, اس کے اوپر بات کرنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جنرل باجوہ چونکہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں, اور پی ٹی آئی اور خود مونس الہی صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اب پنچنگ بیگ ہیں, جتنا مرضی ملبہ ان کے اوپر ڈالے جائیں, انہوں نے کون سا آگے سے کچھ بولنا ہے. میرے خیال سے یہ ان کی بہت غلط فہمی ہے. انہوں نے ایک غلط بیانی یہ کی کہ انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ہمیں کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں. حقائق اور حوالے اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ بات جنرل باجوہ نے نہیں بلکہ جنرل فیض حمید نے انہیں کہی تھی. اچھا, تو تھوڑا سا مونس الہی صاحب نے جب اتنی جرت کی کہ وہ نام لینے شروع کریں تو پھر نام ٹھیک لینے چاہیے. وہ جو موو تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کا ساتھ دیا جائے, وہ جنرل فیض حمید کی تھی, اور انہوں نے ہی کاف لیگ سے کہا تھا. اور اس کا جو ایک اور نتیجہ نکلا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف تو دعائے خیر ہو رہی تھی کہ جناب ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, پرویز الہی صاحب نون لیگ کے جو ہیں وہ نومینیٹڈ چیف منسٹر ہوں گے. سوئے وہ رات کو دعائے خیر کر کے مٹھائیاں کھا کے, اور اگلے دن آنکھ کھلی بنی گالا میں جا کے, یہ بھی آپ کے سامنے ہے سب کچھ. تو دوسری بات جس کی وجہ سے خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے میرے خیال سے, وہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو اتحادی ہیں جن کی وجہ سے پنجاب میں ان کی حکومت قائم ہے, وہ ان کے لیے 100% ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ بھی ہوں اگر, لیکن وہ کسی وقت بھی ان کو ڈاج کرا سکتے ہیں. یہ پہلے بھی ہوا ہے, یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا بخاری صاحب, چودھری شجاعت صاحب سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے اس کا ٹاسک سونپا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ ملنے والے ہیں چودھری شجاعت صاحب سے. ان کی جو حیثیت ہے یا ان سے یہ ملاقات جو ہے, کتنی اہمیت آپ دیں گے یہ جو موجودہ پس منظر ہے اس میں, اس ملاقات کو, اور چودھری شجاعت صاحب کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے اس پوری صورتحال میں 2 لوگوں کا کردار بہت اہم ہے. ایک زرداری صاحب, اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے, لیکن پہلے چودھری شجاعت صاحب کی بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے ایک بہت اہم کیس پڑا ہوا ہے کہ کیا جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کی ایڈوائس فائنل ورڈ ہے یا پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کی. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ جو کہے وہ الٹیمیٹ ہے اور وہ آخری حرف ہے. اگر اس کو ری انڈورس کر دیتی ہے یا ویریفائی, ریکٹیفائی تو نہیں کرے گی, ویریفائی کر دیتی ہے سپریم کورٹ, تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ وہ 10 ارکان جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جن کی وجہ سے وہاں حکومت قائم ہے, وہ پارٹی ہیڈ کی آپ کو یاد ہوگا جو ہدایت تھی جو اس وقت کے اسپیکر نے لہرا کے بتائی بھی تھی کہ مجھے چودھری شجاعت صاحب کا خط آ گیا ہے, انہوں نے منع کر دیا اپنے بندوں کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے. یاد ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ بالکل یاد ہے. اگر یہ صورتحال عدالت کی طرف سے پھر ویریفائی ہو جاتی ہے تو پھر تو فیٹ کاف لیگ کی طے کریں گے چودھری شجاعت, ناٹ چودھری پرویز الہی. یہ ابہام اب دور ہو جانا چاہیے, میری بات کو آپ سمجھے. لہٰذا ان کا رول بہت اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کاف لیگ کی قیادت ہے, خاص طور سے چودھری شجاعت صاحب, ان کو نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ ڈیل کرنے کا بڑا پرانا تجربہ ہے. ایک وقت میں آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک ہی پارٹی تھی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کتنی قربت تھی ان دونوں فیملیز کے, شریفز اور چودھریز کی فیملیز کے درمیان. تو
مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ جب وہ مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو مسلم لیگ نون کے پاس بہت کم گنجائش ہوگی ان کی بات کو رد کر دینے کی یا ان کی بات کو اٹھا کے باہر پھینک دینے کی. تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے ضرور نکلے گا, اور اگر یہ ٹاسک ان کو دے دیا گیا ہے تو مجھے بہت امید ہے یہ کہ کاف لیگ کی فیٹ کیا ہوگی آنے والے الیکشنز میں, یا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو اگر آتی ہے, اسمبلی یا توڑنے کی کوشش ہوتی ہے, اس میں یہ چودھری شجاعت طے کریں گے, چودھری پرویز الہی نہیں کریں گے. صحیح ہے. اور اس چیز کا بھی کوئی امکان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جھگڑا ہی ایک سائٹ پر رہ جائے اور پھر سے ہم دوبارہ ایک بار پھر سے چودھری شجاعت یا پرویز الہی صاحب کو ایک پیج پر دیکھیں؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, اس لیے کہ جو لوگ اس فیملی کو اچھی طرح سے جانتے تھے ان میں سے کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے آج تک بھی تیار نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب جو ہے ان کے بیچ دوری ہے یا کوئی خلیج ہے. بہت سے لوگ میری طرح کے اب بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ فیملی ابھی بھی ایک پیج پر ہے اور امکان باقی ہے کہ یہ پھر ایکا ہو جائے گا. تھوڑی سی سیاسی اختلافات جو ہیں وہ ہر گھر میں ہوتے ہیں. میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بھائی جو ہے اسد عمر صاحب وہ پی ٹی آئی کے کتنے بڑے سٹالورٹس ہیں, اور دوسرا بھائی زبیر محمد زبیر جو ہے وہ نون لیگ کا کتنا اہم. تو یہ سب کچھ تو ہوتا ہے, لیکن اس فیملی کے درمیان کے بیچ جلد صلح ہونے کے بظاہر امکانات نہیں ہیں. لیکن if better sense prevail اور چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی خاندانی روایت کا جنازہ نہیں اٹھنے دینا ہے, اور ہم نے وقتی طور کے اوپر جو سیاسی فائدے ہیں اس کی بجائے آنے والے وقت کے لیے جو سیاسی رول ہو سکتا ہے کاف لیگ کا اس کی طرف دیکھنا ہے, تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا شگون بھی ہوگا اور ایک بہت بڑی پیش رفت بھی ہوگی. صحیح. اچھا بخاری صاحب, آپ میرے خیال میں زرداری صاحب کے جو کردار ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کی طرف سے جو پیشکش کی گئی ہے وہ ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی گئی ہے, اور یقیناً دوسری طرف جو ہیں وہ دو ایسی پارٹیز ہیں جو بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرتی رہی ہیں, دونوں ایک دوسرے کے مقابل بھی آتی رہی ہیں لیکن پھر ساتھ بیٹھتی بھی رہی ہیں. پھر زرداری صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو بات چیت سے بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے ہیں. کیا ہوگا, بات کی جائے گی زرداری صاحب کے ساتھ, اور زرداری صاحب ہو سکتا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پہلے اس طرح کی آفرز کر چکی ہے. ابھی خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا دوسری طرف سے, اور زرداری صاحب بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے, اور کوئی بیٹھک جو ہے, اہم بیٹھک جو ہے ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنے کی بات ہے وہ تو میرے خیال سے اونس از آن دا پی ٹی آئی, وہ تو پی ٹی آئی کو کرنا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نان سیریس سیاست کرتی رہی ہے. لیکن ابھی تو ہو گئی نا مذاکرات خان کی صاحب سمیت مشروط جو ان دعوت کی تو دے پوری دی گئی. لیڈرشپ ہے. جی میں آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو صدق دلی سے کسی چیز کو ریزالو کرنے کی نیت سے آپ بیٹھتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے تو یقینی طور پہ نتیجہ نکلتا ہے. لیکن جب آپ کے اپنے پریمیسز جو آپ نے طے کیے ہوئے ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہو کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, بہتر ہے مر جاؤں گا, میں ان سب کو جیلوں میں بھیج دوں گا, جب اس طرح کی ریٹرک چل رہی ہوتی ہے تو پھر کسی مثبت پیش رفت کی توقع رکھنا جو ہے وہ عبث ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے وہ ایک اتنے بڑے پولیٹیکل جادوگر کا نام ہے کہ آپ دیکھیے جو صورتحال تھی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی, اس کے بعد ان کے ایک جملے نے, میں نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا تھا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک جملے نے ان کے پاکستان کو ایک انتہائی خوفناک صورتحال سے بچایا تھا, اینڈ دیٹ واز پاکستان کھپے. اسی طرح سے پی ڈی ایم کو بنانا, پھر ٹوٹنے کے بعد ریوائیو کرنا, اور پھر اس کو ایوان اقتدار تک لے جانے کا سہرا بھی جو ہے وہ یا نواز شریف کو جائے گا جو لندن میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے تھے, اور یا آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جائے گا. دیکھیے یہ اس وقت قیادت کا تقاضا یہ ہے کہ سب لوگ پولیٹیکل میچورٹی کا اظہار کریں, خاص طور سے جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں, ہم اے پولیٹیکل ہیں. آئی تھنک دیٹ از دا ٹائم when یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک تاریخی انقلاب لا سکتی ہے پاکستان کے بیچ, جہاں سیاسی جماعتیں اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود
سر جوڑ کے بیٹھے اور پاکستان کے تمام مسائل کو ایڈریس کر کے ان کے نہیں تو پھر ایونچولی وہی بات ہے نا کہ بیٹھنا ہی پڑے گا نا. اگر اس طرح کے سٹیٹمنٹس ہیں تھینکس نو تھینکس, آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا ذرا ادھر سے بھی اب یقیناً خان صاحب نے اگر اتنی بڑی بات کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ یہ کہتے رہے, اور آج میں نے خود گن کے 4 دفعہ سنا رانا صاحب ان کو یہ بات کافی بار یاد دلا چکے. یقیناً آپ نے بھی پروگرام شروع کرتے ہوئے کہا کہ امبیرسنگ سچویشن ہے, تو ایگو کی جو قربانی جو ہے وہ تو دی گئی ہے, تو میرے خیال میں دوسری طرف سے بھی تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے. رانا صاحب نے بالکل رد نہیں کیا اس چیز کو, حالانکہ وہ بار بار کہتے رہے کہ خان صاحب تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے, وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو اس پہ وہ مرنے کو ترجیح دیں گے, لیکن رد نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں فوراً سے جو ہے وہ اس کا کوئی جواب دے پاؤں, لیکن انہوں نے اس چیز کو رد نہیں کیا کہ کوئی مذاکرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یقیناً میرے خیال میں اوپر بات کی جائے گی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, میاں نواز شریف کے ساتھ. عائشہ رکیے, آپ کے جذبات میں سمجھ سکتا ہوں. ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ملک کے سیاسی معاملہ جات جو ہے وہ کسی حل کی طرف چلیں, لیکن اس کے لیے نیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ اتنا بڑا جیسچر دے رہے ہیں کہ آئیے جناب بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ پروائزوز نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ ایف اینڈ بٹس لگا کے بات کریں گے, دیکھیے نا عمران خان صاحب نے جس کا حوالہ آپ نے دیا بہت بڑی بات کر دی, لیکن آپ دیکھیے فواد چودھری صاحب نے کیا کیا پریس کانفرنس میں. ان کا جی پہلے آپ ہمیں اپنی نیت بتائیں کہ آپ انتخابات ارلی کروانا چاہتے ہیں, پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. بیک ٹو اسکوئر ون, بات وہیں کی وہیں ہے. تو مجھے بتائیں فائدہ کیا ہوا پھر. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ کس قسم کی امید جو ہے وہ لگائے بیٹھے ہے پی ٹی آئی, کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کہا جب ان سے رانا صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا, جی رانا صاحب کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آ چکا تھا میڈیا کے اوپر, تو ان سے جب اس کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو کوئی سیریس آدمی نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کوئی بات اگر ہوگی تو اس کو دیکھا جائے گا. تو کس قسم کا کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی اس وقت, کیا لگ رہا ہے ان کو کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے خود کوئی انیشیٹو لیا جائے گا؟ یہ سب کچھ یہ جو ایک سڈن چینج ہے نا, یہ کتنی دیر پا ہے, یہ کتنی سالڈ بنیاد پر قائم ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. یہی فواد چودھری صاحب, یہی عمران خان صاحب کیا تمسخر اڑاتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا, کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ میرے حوالے دینے کی ضرورت ہے. وہ تو اس کو چور ڈاکو کے علاوہ کچھ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ تو کہتے تھے نہ یہ اسمبلی لیگل ہے, نہ یہ حکومت لیگل ہے, یہ امپورٹڈ حکومت ہے. نہیں آپ یاد رکھیں نا, 1 منٹ لگے گا ان کو دوبارہ یو ٹرن لینے میں, 1 منٹ لگے گا یو ٹرن لینے میں انہیں. عائشہ 1 منٹ لگے گا یو ٹرن لینے میں, کوئی شرم ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس. آپ کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. اگر ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے, تو دوسری طرف سے آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان کے حوالے سے تو ہم کہتے رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر وہ پولیٹیکل میچورٹی ہے, کافی سالوں سے اقتدار میں بھی وہ رہے ہیں, بیٹھ کر بات کرنے کا ان کا تجربہ ہے. تو یہاں پر بھی ان کو ذرا تھوڑی ملک کی خاطر, اس وقت ہم جس سچویشن کا شکار ہیں, اکانومی کی ایک صورتحال ہمارے سامنے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں سے تھوڑی نرمی دکھا دینی چاہیے؟ عائشہ آپ جذبات میں بہ گئی ہیں, بہ کیا گئی ہیں بلکہ جذبات میں تیرتی چلی جا رہی ہیں. یہ جتنی گارنٹی کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے خلوص نیت سے, خلوص دل سے یہ پیشکش کی ہے, ذرا انتظار کیجئے, 24 گھنٹے گزرنے تو دیں. آپ دیکھیے گا اس کے اوپر کتنا بڑا یو ٹرن آئے گا. ماسٹر ہے وہ یو ٹرن کے, آپ دیکھیے گا کیا کہتے ہیں یہی عمران خان صاحب کل کو. ذرا انتظار تو کر لیں تھوڑا سا. یہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کے کہے ہوئے حرف جو ہیں وہ حرف آخر ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ مذاق اڑاتی رہی ہے. ایسا نہیں ہے بالکل عائشہ, بالکل ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے تمسخر اڑایا جمہوریت کا. آپ رک جائیں اور پہلے میری بات سنیں. جی جی, انہوں نے تمسخر اڑایا جمہوریت کا, انہوں نے مذاق اڑایا سب چیزوں کا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا unless they prove it. اچھا ٹھیک ہے, یعنی ان کو پروف کرنا پڑے گا پہلے, اور اس کے بعد جو, یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں سے بھی اسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے. 4 سال تک انہوں نے تمسخر اڑائے رکھا ہے اس کا. ٹھیک ہے, 4 سال تک انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی, وہ ڈینائل موڈ میں تھے. ان کی ہسٹری دیکھتے ہوئے, اور خان صاحب کو 1 منٹ لگتا ہے ڈینائل موڈ میں واپس جاتے ہوئے. ہاں, ان کی ہسٹری دیکھتے ہوئے یقیناً یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے بھی انتظار کیا جائے گا, وہاں سے بھی ابھی کوئی جلد بازی میں کوئی ریئیکشن جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا, اور وہاں سے بھی انتظار کیا جائے گا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنا سیریسلی آفر کی گئی ہے؟ ایبسولوٹلی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں, کیونکہ انہیں اعتبار نہیں ہے خان صاحب کا. کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت بڑا گیپ ہے کریڈیبلٹی کا. ایک آدمی جو اپنے منہ سے یہ کہے کہ یو ٹرن لینا جو ہے بڑے لیڈروں کا کمال ہے, ہاؤ کین یو ٹرسٹ ہم اینڈ وائی شوڈ ہی بی ٹرسٹڈ؟ ہی ہیز ٹو پروو دیٹ ہی مینز اٹ.
ٹھیک ہے, میں آپ کی یہ بات مان لیتی ہوں کہ ایک بڑا یو ٹرن آ سکتا ہے, 24 گھنٹے انتظار کرو دیکھو, ٹھیک ہے, آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ اتنا بڑا جو ایگو کی قربانی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب دے رہے ہیں, جو کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی امبیرسنگ سچویشن پھر ہو جاتی ہے اگر اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہوں, تو یقیناً اپنے تمام آپشنس کو ایکسپلور کر کے ہی اب اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے نا کہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. آپشن کیا رہے گا پھر؟ عائشہ دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں آپ سے, یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ہوا اس لیے ہے کہ وہ انسانی سروں کا سمندر نکالنے میں ناکام ہوئے, اچھا, وہ اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے میں ناکام ہوئے, وہ ان چوروں ڈاکوؤں کی حکومت کو ختم کرنے میں ناکام ہوئے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں جنگ ہوئی باقاعدہ. میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جنگ تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں لڑی نہیں گئی. جس طریقے سے جرنیلوں کے نام لے لے کے گالیاں دے دے کے ان کو پکارا گیا ہے, یہ کبھی نہیں ہوا. یہ جو اس وقت وہ پیشکش کر رہے ہیں, یہ کوئی سلور پلیٹر کے اوپر رکھ کے بھیک نہیں دی جا رہی بھائی صاحب, یہ مجبوری ہے. جائیں تو جائیں کہاں؟ بات نہیں کریں گے تو سسٹم میں نہیں رہیں گے. وہ تو پورا سسٹم ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, وہ بات چیت کرنے پہ تو بلیو ہی نہیں کرتے تھے. صحیح, چلیں اس کا one has to see his intentions. صحیح ہے, اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے بخاری صاحب کہ شاید خان صاحب نے بھی اب اس ریالٹی کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ قوت جو برج بنا کرتی تھی وہاں پر بالکل وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں, اور وہاں سے کسی مدد کی جو ہے یا برج بننے کی یا پھر کوئی رابطے ہونے کی امید نہیں ہے, تو اب بیٹھ جائے ساتھ. اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. میرے خیال سے یہ آپ کی سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ اگر تو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ بھائی اب نہ کسی نے آر ٹی ایس بند کرنی ہے, نہ کسی نے پولیٹیکل ایجنٹ نکالنے ہیں. اب بات یہ ضمنی الیکشنوں کی چھوڑ دیں, آپ عام انتخابات کی بات کرتے ہیں. جو جنرل الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں نا, وہ 6 مہینے پہلے ہو جائیں یا 6 مہینے بعد ہو جائیں, وہ ہونے تو ہیں. 2018 نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز ہیو چینجڈ. خان صاحب کو محنت کرنی پڑے گی. وہ پرسنالٹی کلٹ کا ووٹ انہیں پورے پاکستان میں نہیں جتوائے گا. He will have to make efforts. He will have to reach out to the people. He will have to send the message across to the concerned quarter کہ we mean business, we mean politics. تب ہوگا. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے 2018 میں ہوا تھا. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا عائشہ, میں آپ کو سنجیدگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ nobody will do anything for him. He will have to do everything himself. اور یہ بہت بڑا فرق ہے, آپ اس کو فیل کرنے کی کوشش کیجئے. صحیح ہے, ٹھیک ہے بخاری صاحب, یہاں پر ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے. یقیناً ایک طرف خان صاحب کی آفر, لیکن دوسری طرف بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں. ایک وقت تھا کہ جب ان کی طرف سے آفر کی جا رہی تھی بات چیت کرنے کی, لیکن ابھی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹس آ رہے ہیں, تھینکس بٹ نو تھینکس. پھر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر 2023 میں ہی ہوں گے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات جی کہ ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ اگر اسمبلیاں وہاں پر توڑی جاتی ہیں کے پی اور پنجاب میں, تو وہ وفاق میں بیٹھ کر بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ ان دونوں اسمبلیوں میں جو ہے وہ الیکشن کروا دیں. تو یقیناً وہاں پر بھی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, بہت سارے نقطوں پر وہاں پر بھی سوچا جا رہا ہے وہاں پر کیا حالات ہیں اور کیا چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں اس وقت. اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یقیناً دوسری طرف بھی ایک سچویشن ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات جو ہیں ان کو بھی یقیناً سامنے رکھتی ہے. زرداری صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو پھر الیکشن میں ان کی طرف سے بھی حصہ لیا جائے گا, جبکہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کو تو زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی میں اسمبلی ٹوٹتی ہے تو وفاق میں بیٹھ کر وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ الیکشن جو ہیں وہ کرائے جائیں. تو بخاری صاحب آپ پہ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً ان کے بھی اپنے جو ہیں وہ سیاسی مفادات ہوں گے, ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. ان کے لیے کون سی سچویشن بہتر ہے؟ خان صاحب نے تو اپنے مطابق جو ہے وہ ایک بات کر دی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ اگر آپ اس کو پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس جو سٹرینتھ ہے وہ پنجاب کی حکومت ہے اور کے پی کے کی حکومت ہے. اس کے بارے میں بہت سارے الزامات لگاتی رہی ہے اتحادی حکومت کے, جی ان کے وسائل استعمال کرتے ہیں مکمل, ان کے جو لا انفورسرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ سارا کچھ جو ہے. پنجاب کی حکومت ان کی پروٹیکشن کے لیے 600 بندہ انہوں نے لگا دیا ہے. وہاں پر ایک ٹرپل سیکورٹی حصار بن رہا ہے, ان کے گھر پر بن رہا ہے, کیا بن گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یکسر مائنس ہو جائیں گی.
جو پنجاب حکومت کی پروٹیکشن حاصل ہے خان صاحب کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں. ایک دو دفعہ پہلے حکومت نے کوشش کی ان کو گرفتار کرنے کی, آپ کو یاد ہے بنی گلہ میں بھی پینک کریٹ ہوا تھا, وہاں لوگ پہنچ گئے تھے, پھر دوبارہ ایک دفعہ پولیس گئی, اور یہ خطرہ موجود ہے کہ حکومت ان کو کسی نہ کسی مقدمے میں گرفتار ضرور کرے گی. کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ایف آئی اے نے ایک سمن جو ہے اس کی تعمیل کروائی ہے کہ وہ وہاں حاضر ہوں, اگر وہ نہ گئے تو ظاہر ہے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ مائنس میں چلا جائے گا جو ہی وہاں سے دونوں اسمبلیوں کو توڑنے کا اعلان ہوتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ زرداری صاحب جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی لیکن وہ پینڈنگ ہو گئی, وہ یہ واضح طور پہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر خان صاحب یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو یہاں ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے. لطیف کھوسا کا ایک بہت اچھا انٹرپریٹیو سٹیٹمنٹ تھا آج, انہوں نے کہا کہ کوئی بار نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو نہیں ہو سکتا. اگر اس صورتحال کو آپ دیکھیں تو یہ سوٹ کرتی ہے حکومت کو کہ وہ اسمبلیاں توڑیں اور وہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے ایک عجیب و غریب قسم کا پولیٹیکل میس اپ جس کو گھڑماسا کہتے ہیں پنجابی زبان میں, وہ جو ہے آ جائے گا. نہ کوئی کام ہوگا, نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی, نہ کوئی ڈھنگ کا کوئی امن ہوگا, ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوگا, ٹینشن بھی ہوگی, اس میں مارا ماری ہوگی, اس میں فساد کا خطرہ ہے, اس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. آپ پہلے بھی یاد کریں پنجاب اسمبلی کا جو منظرنامہ آپ نے دیکھا تھا, اسی طرح کا منظرنامہ ہم نے کے پی کی اسمبلی میں بھی دیکھا تھا. اب یہ کوئی جمہوریت کا حسن تو نہیں ہے نا, یہ تو جمہوریت کے اوپر ایک طرح کا توق ہے جس کو ہر طریقے سے نیگیٹیولی لیا جائے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں بات چیت کا میں نہ صرف یہ کہ میں قائل ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل نہیں کر سکتے, پرووائڈڈ آپ کی انٹینشنز ٹھیک ہوں. جو بات ہم پہلے کر رہے تھے وہ اس میں صرف ایک ایلیمنٹ یہی ہے کہ صورتحال بالکل نہیں ہے. پہلی دفعہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی دور سے تماشا دیکھ رہی ہے سیاستدانوں کا. اب یہ فرض عائشہ سیاستدانوں کا ہے کہ وہ یہ ثابت کر دیں ان سے کہ اگر آپ ہمارے اندر مداخلت نہ کریں تو ہم اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں. صحیح بات, لیکن اس کے لیے خلوص نیت کی ضرورت ہے جو دونوں طرف سے ہونی چاہیے. اگر خلوص نیت نہیں ہے تو یہ معاملہ جات اور زیادہ پیچیدہ ہوں گے. میرے خیال سے اپنی گیون جو پوزیشنز آپ نے لی ہوئی ہیں اس سے تھوڑا تھوڑا ہٹنا پڑے گا حکومتی اتحاد کو بھی اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی. اگر یہ سپرٹ پرویل کرے گی تو مجھے یقین ہے کہ دونوں پارٹیاں, دونوں طرفین جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایسے حل پر پہنچ پائیں گے کہ بدنما صورتحال بھی تخلیق نہ ہو اور معاملہ جات ایمیکیبلی سیٹل ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی حل پاکستان کے آج کی تاریخ میں مسائل کا نہیں ہے. اچھا اب غائب صاحب ادھر بھی خدشات موجود ہیں. دو چار باتیں اور مجھے کر لینے دیجیے. ہاں کیجئے پلیز. میں عرض کروں آپ سے, اس کے لیے دو تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو خان صاحب کو اکسا کے ان سے کچھ غلط فیصلے کرواتے رہے جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے, اس کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے, وہ بتائی جا سکتی ہے. میں آپ اکثر آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں عمران خان صاحب کا نہ قصور ہوتا ہے نہ ان کا کوئی دخل ہوتا ہے, لیکن ان کے بہاف کے اوپر ایسی بخاری صاحب واڈا صاحب اس کو بڑا اچھا سمرائز کر دیتے ہوتے ہیں. آج بھی واڈا صاحب کا پہلے تو انہوں نے کہا کہ بند گلی میں سیاست کو جانے سے روکیے, اپنی بیٹھ کر بات کیجیے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا شکریہ آپ نے میری بات سن لی. جب خان صاحب نے کہا کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو فیصل واڈا صاحب بھی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ شاید خان صاحب جو ہیں ادھر سے ان کی بات سن رہے ہیں, تو اس کو بڑا اچھا سمرائز کر دیتے ہوتے ہیں واڈا صاحب. دیکھیے واڈا صاحب کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ جب پارٹی کے اندر تھے تب بھی اور اب جب انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تب بھی وہ بات ڈھنگ کی ضرور کرتے ہیں. وہ جن 2 خاص اور 3 سانپوں کا ذکر کرتے ہیں وہ اتنے خوبصورت انداز سے وہ کرتے ہیں کہ جو بچہ ہے 6ٹھی جماعت کا اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کن کا حوالہ دے رہے ہیں. وہی لوگ ہیں بالکل, میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, جنہوں نے خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. چلیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ان کے دشمن ہے یا ان کے دشمنوں کا فائدہ پہنچا رہے ہیں, لیکن جنہوں نے مشکلات پیدا کی ہیں میرے خیال سے خان صاحب کو تھوڑی سی توجہ, اب آج کل وہ گھر پر ہیں, ان کو چوٹ لگی ہوئی, ان کو زخم آئے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس وقت ہے کہ وہ بیٹھ کے پارٹی کی ری آرگنائزیشن جو ہے, اگر آپ پارٹی کو منظم نہیں کریں گے, اسی طرح سے ہے وائر جس کے منہ میں جو آئے گا وہ فائر کرتا رہے گا, تو خان صاحب کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. میرے خیال سے خان صاحب کو اس پر توجہ دینی چاہیے. اپنے سپوکس مین کی ایک پوری فوج جو رکھی ہوئی ہے انہوں نے, اس کی بجائے 1 یا 2 لوگ رکھیں تاکہ جو بھی بات ہو وہ صحیح چینل سے پور کر کے آئی ہو اور وہی بات آگے پہنچائی جائے. جس کے منہ میں جو آ رہا ہے, آپ کسی دن کے 5 سٹیٹمنٹ مختلف سپوکسمین جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اور خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں.
صحیح. آپ فیاض الحسن چوہان کے بیانات دیکھ لیجئے, آپ شہباز گل کے بیانات دیکھ لیجئے, آپ وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کے بیانات, بے پناہ نام ہے جو میں لے سکتا ہوں. صحیح. تو خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ڈھنگ کا کوئی ایک پارٹی سپوکس پرسن بنائے جو ان کی آواز کو پارٹی تک بھی اور دوسرے جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک پہنچائے اور پارٹی کو ری آرگنائز کرے. میرے خیال سے یہ وقت ان کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ اگر الیکشن کا اعلان ہو جائے گا تو پھر بہت ہیکٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور آپ کو پارٹی کے اوپر غور کرنے کے لیے وقت نہیں ملے گا. اچھا بخاری صاحب, اب ہم نے یہ تو بات کر لی کہ خان صاحب اپنے تئیں کیا سوچ رہے ہیں, ان کی طرف سے آفر بھی آ گئی, پھر دوسری طرف کیا سوٹ کرتا ہے ان کے مطابق وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن ابھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا وہاں پر کچھ خدشات بھی سامنے آئے ہیں. کچھ ایم پی ایز اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے کہ واٹ اف اگر ہم اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دیں, اس کے بعد الیکشن نہ ہو, الیکشن کمیشن الیکشن ہی نہ کرائے. پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ خدارا کچھ صبر کر لیجئے, 2 مہینے ہمیں اور دے دیجئے, ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں, ہم نے بھی کچھ عوام کو جو ہے وہ بتانا ہے اپنی کارکردگی. تو اگر یہ ہوا تو پھر بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے. تو یہ خدشات کتنے جینوین ہے آپ کو لگتا ہے اس وقت؟ دیکھیے, یہ اظہار اس قسم کا جو ہے وہ کے پی کے کی اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے بھی کیا ہے اور بڑا باف شگاف لفظوں میں کہا ہے. انہوں نے بالکل کوئی ڈھکی چکی بات نہیں کی ہے. انہوں نے کہا جی اربوں کے پروجیکٹ ایسے ہیں جو اس وقت آخری کمپلیشن کے مراحل میں ہیں, وہ سارے کے سارے بالکل گم جائیں گے. اسی طریقے سے بہت ساری اپروولز جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں, فنڈنگ اس کی ٹرانسفر ہو چکی ہوئی ہے, انہوں نے لانچ ہونا ہے, یہ سارا کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. اور وہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوں گے, اگر یہ کام اپنے انجام کو نہیں پہنچیں گے تو ہمیں جواب دینا ہوگا جب ہم کانسٹیٹوئنسی میں واپس جائیں گے نئے الیکشن کے لیے, تو ہمارا گریبان پکڑیں گے لوگ. اسی قسم کے خدشات جو ہیں پنجاب اسمبلی میں بھی یہ بالکل جینون ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی نے کوئی ایسے ہی درفنتنی چھوڑ دی ہے. یہ خان صاحب کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری باتیں ہم سن رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جی یعنی پرویز الہی صاحب نے خان صاحب سے کہا کہ مجھے آپ 2 مہینے دے دیجئے, میں سورٹ آؤٹ کر لیتا ہوں, اس کے بعد آپ اسمبلیاں توڑ دیجئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 مہینے کے بعد اسمبلیاں توڑ کے آپ کو کیا ملے گا؟ 2 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جنوری اور فروری اس میں نکل جائیں گے, یا دسمبر اور جنوری اس میں نکل جائیں گے. اس کے بعد 3 مہینے الیکشن کرانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, فروری مارچ اپریل اس میں نکل جائے گا. ابے اگست میں تو ویسے ہی الیکشن ہونے ہیں خدا کے لیے, تو پھر اس سارے شور و غوغا کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اس قسم کے خدشات جو ہیں وہ ان کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور عائشہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بالکل جینون خدشات ہیں. یہ جو لوگ پولیٹکس کے لوگ ہیں, وہ لوگ جو الیکٹرل پولیٹکس میں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا عذاب مچے گا اگر وہ واپس جائیں گے کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ مانگنے کے لیے. تو لوگ پوچھیں گے کہ جی ذرا ہمیں بتائیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ خان صاحب جو جی ٹھیک ہے بخاری صاحب, کہ خان صاحب جو ہے وہ ریویو کریں پوری صورتحال کو. ریویو کریں, بالکل ریویو کرنا چاہیے بھی, کیونکہ یقیناً ایک جو سچویشن ہوتی ہے اس کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہوتی ہیں, دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب کچھ اس طرح بھی لگ رہا ہے کہ شاید خان صاحب نے جو حقیقی آزادی مارچ کے اینڈ پہ اسمبلیاں توڑنے والی بات کر تو دی تھی, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کتنا ایک میس کریٹ ہوا ہے. تمام لوگ ایک نقطے پر بھی نہیں آ رہے ہیں, اور اب خان صاحب کو جو ہے وہ بیٹھ کر بات کرنے تک نوبت جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں, ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بات کریں گے, بڑی اہم خبر ہے جی. کابل میں پاکستانی ناظم الامور پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے, لیکن گارڈ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 3 گولیاں ان کو لگی ہیں. سفارتی عملے کو واپس طلب کر لیا گیا ہے. سچویشن یہاں پر جو ہے وہ کافی نازک ہمیں نظر آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ کوئی اسپیشل جو ہے وہ جہاز بھی بھیجا جائے گا جو کہ سفارتی عملے کو وہاں سے نکال کر لے کر آئے گا. بخاری صاحب, یہ یقیناً ایک بڑا ہی افسوسناک قسم کا واقعہ ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ یہ یقینی طور پہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے, خاص طور سے جو پی ٹی آئی کی جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ تھی ان کی طرف سے یہ اعلان کہ جی سیز فائر ہم ختم کر رہے ہیں اور ہم آپریشن دوبارہ جاری کریں گے. اس کے بعد یہ پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں, بلوچستان میں بھی ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کل بریلی کے مقام پر جو دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بارے میں جو اس تنظیم کا بیان آیا تھا جو دہشت گرد تنظیم ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لہٰذا اس واقعے کو آپ اس کے ساتھ جوڑے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے. لیکن جو افغانستان ہے وہ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہ اجازت دے کے کہ وہ ان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں, اپنے ساتھ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں. میں آپ کو حوالہ دوں گا جو رنڈی کوتل کے اندر جو باب دوستی ہے جہاں فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا جس میں ایک پاکستانی اہلکار جو ہے اس کی شہادت ہوئی تھی, اور پاکستان مطالبہ کر رہا تھا کہ جو قاتل ہے حملہ آور ہے اس کو ہمارے سپرد کرے.
6-7 दिन کے لیے وہ باب دوستی جہاں سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہوتی ہے اور ویزے پہ لوگ ایک دوسرے کے ملک میں آتے جاتے ہیں، اس کو بند کیا تھا تو چیخیں نکل گئی تھی کابل کی. کابل کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہاں کی لیڈرشپ کو ادراک ہونا چاہیے کہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہیں. صحیح ہے. ان کو اگر پاکستان سے کھانے پینے کی چیزیں نہ تب فاقے ہو جائیں گے وہاں پر. یہ ہمارے باپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں وہ، یہ ان کی تباہی کی بنیاد پڑ جائے گی اگر پاکستان کے ساتھ وہ مخاصمت اسی طرح جاری رکھیں گے اور پاکستان کے دشمنوں کو وہاں سے آپریٹ ہونے دیں گے. ہم سن رہے ہیں کہ خصوصی طیارہ جا رہا ہے جو وہاں سے پاکستان کے عملے کو واپس لے کے آئے گا. یہ میرے خیال سے احتیاطی تدابیر کے تحت یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ ٹینشن ابھی بہت ہائی ہے دونوں طرف سے. ابھی جو لفظوں کی جنگ شروع ہوگی وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ہر پاکستانی جو ہے وہ دکھی ہے اس کے اوپر کہ جو واقعہ ہوا ہے. وہ چاہے گارڈ کو گولیاں لگی ہیں لیکن وہ پاکستانی ہے، اور پاکستانی جب ملک سے باہر کسی سرزمین پہ ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا وہاں کا ایمبیسڈر ہے، جتنا وہاں کا ہائی کمشنر ہے. صاحب جب بھی اس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً اسٹیٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ وضاحت طلب کی جاتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کابل میں اس وقت جو طالبان حکومت ہے اس کو اس تمام سچویشن کو کتنا سیریس لینے کی ضرورت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو دو ملکوں کے درمیان ایک ٹینشن کی صورتحال بنتی ہے اور یہ جو مذموم کوشش ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. جی یقینی طور پہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے، مجھے توقع ہے کہ فارن آفس نے اب تک وہاں جو ناظم الامور یا امبیسڈر یا ہائی کمشنر جو بھی ہے افغانستان کے، ان کو سمن کر کے ان کو بہت سٹرونگ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا ہوگا یا تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. یہ تو ایک نارمل ایکسرسائز ہے جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن جس طریقے سے پرائم منسٹر نے ریئیکٹ کیا ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے بہت سٹرونگ ورڈز میں انہوں نے جس طریقے کے ڈاسٹرڈلی ایکٹ اور کورڈ ایکٹ اس کو کہا ہے، مذمت کی ہے. بالکل اسی قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور سٹرونگسٹ ٹرم میں وارننگ دینی چاہیے افغانستان کو کہ اگر آپ لوگ اسی طریقے سے بیہیو کریں گے، اسی طریقے سے پاکستان دشمن قوتوں کی سرپرستی کریں گے تو پھر آپ کو ہم سے بھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. کوئی قرض نہیں دینا ہم پر کوئی قرض نہیں ہے افغانستان کا جس کی وجہ سے ہم آنکھیں بند کر لیں اور خاموشی اختیار کریں. میرے خیال سے سٹرونگسٹ ٹرم میں ہماری عسکری قیادت کو، ہماری پولیٹیکل قیادت کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو بلا تمیز اس واقعے کے اوپر پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی، جتنے بھی سٹرونگ ترین الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور ایسا واقعہ ہو جس سے صورتحال اور بدنما ہو جائے، پاکستان کو تمام وہ میئرز اختیار کرنے چاہیے جس سے اس قسم کی صورتحال سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جی یہاں پر تھا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.